سانحہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ عالم کا ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوگا کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندواناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کے سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی و نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رسول پاک کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ کے لیے ثابت قدمی اور جانثاری جیسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تمام عالم انسان کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اہل بیت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ یہاں پہ بیعت کی بات کرتے ہیں کہ بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے کو نہیں کہتے، بیعت حلف کہلاتا ہے، جیسے کہ میں اللہ اور رسول کے نام حلف دیتی ہوں کہ میں فلاں کی اطاعت کروں گی یا کروں گا یا اس کے خلاف کبھی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس لیے یزید چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا بالکل اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ یہ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ تو ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق ولی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرنا۔ اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو یہاں پر سنگین جنگ کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن آپ مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے نانا کے شہر میں جنگ و قتال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے جنت البقیع کے پیچھے نبی کا روزہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ہی ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ اس کے علاوہ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے گئے جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ پر یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیج دیا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں، چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر پھیلی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا، سوائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز مت جائیے اور اہل عراق کو اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ کبھی مت کیجیے کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستہ میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حرب یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حرب یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حرب یزید نے کہا کہ اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصر بنی مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر جبکہ ہم حق پر مارے ہی جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔
پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی طریقی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف کوئی توجہ نہ دے گا۔ لیکن یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آج کے بعد باقی نہ رکھے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، نیز یہاں تک کہ چیخو پکار بھی مت کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ یوم عاشورہ کے صبح 10 محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حرب بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اسی وقت اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ عالم، مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری توبہ اور سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اترتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری یہی رائے ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا، اور یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر گئے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر
شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حرب بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا پانی جاری ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی نصرانی مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس پہ لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا، کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حرب یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ خوب شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین کے بعض رفقا بھی شہید ہو گئے۔ حرب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے، وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی حرب یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اعلان کر دیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر لیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ زہیر بن کین نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کے پاس سوائے اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اب ہم نہ امام حسین کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جان۔ اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی آسنا میں امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرا بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر جا گرے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے میرے چچا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔
اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بیارو مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ اب آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر اور ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر جوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص ڈر اور خوف سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم اور بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو، حالانکہ وہ تو بیمار ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہوئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عمرو بن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا، اس نے پکار کر کہا کہ اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ بدبخت 10 آدمی تیار ہو گئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ کوفہ پہنچا دیا گیا۔ یہ سیاہ بدبخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک زیاد کے سامنے پڑا تھا۔ ہر خاص و عام شخص کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک کونے پر موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور فرما دیا کہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو اے بدبخت، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے کہ اے عرب کی قوم، آج کے بعد تم غلام ہو، کیونکہ آج تم نے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لختے جگر کو قتل کر دیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کیا کرے گا اور شریر لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟
آج جہاں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں، اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، باہمی رنجشوں اور فرقہ واردیت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ اے حبیب خدا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سربلندی کی خاطر قربان کر لی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی معلومات اور اسلامی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔